عالی جہاں یہ ناممکن ہے، اس طرح تمام شہر بے رونق ہو جائیں گے اور ہر طرف ہو کا عالم ہوگا، کاروبار بند ہو جائیں گے، بازاروں کی چہل پہل ختم ہو جائے گی۔ گرج دار آواز کے ساتھ ایک انقلابی مجاہد نے کہا، بس کرو، کیا اس وقت کاروبار تباہ و برباد ہو گیا تھا جب اسلام کی حکومت تمام دنیا پر قائم تھی، یا اس وقت بازار بے رونق ہو گئے تھے جب عورتیں گھروں میں رہتی تھیں؟ کیا کبھی مساجد کے آباد ہونے سے بھی چہل پہل ختم ہوتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ دین میں جبر نہیں ہے، ہاں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، واقعی دین میں جبر نہیں ہے، مگر ان غیر مسلموں کے لیے جو مسلمان نہیں، لیکن جو مسلمان ہے اور اذان کے وقت بھی مساجد کا رخ نہ کرے تو ڈنڈے کے زور پر سے مساجد میں لے چلو۔ میں نے اتنا ہی سنا کہ دور سے تڑاخ کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے اپنے ضمیر کی تھی جسے میں برسوں پہلے سلا چکا تھا۔ میرا ضمیر مجھے صلاح الدین ایوبی دور میں لے گیا جب صلیبی زمین دوز کارروائیوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور اس مقصد کے لیے صلیبیوں نے اپنی عورتیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے چند لوگوں نے ایوبی کو مشورہ دیا کہ جاسوسی کے لیے عورتیں استعمال کریں، لیکن ایوبی نے کہا عورتیں گھروں کی زینت ہیں، ایسا ناممکن ہے، اور آج وزیر کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے بغیر رونقیں بے رونق ہو جائیں گی، بازار بے رونق ہو جائیں گے۔ درسی کتب میں اسلامی مضامین سے بچوں کے ذہنی دباؤ بڑھے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اسلام کے نام پر لیا گیا ملک اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان امن کا گہوارہ بن کر ساری دنیا کے لیے قابل تقلید ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خاص خیال۔